بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر میرے حوالے کرے گا انعام پائے گا، اور جو ان کو پناہ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان نے سارے کوفہ میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی کوفہ کے لالچی کتے حضرت مسلم کے 2 یتیم بچوں کی تلاش میں گلی گلی اور کوچے کوچے پھرنے لگے۔ قاضی شریح جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور محب اہل بیت بھی تھے، یہ سن کر حضرت مسلم شہید کر دیے گئے ہیں رونے لگے۔ بچوں کو گلے لگایا، گود میں اٹھایا، پیار کیا اور سر منہ چوما۔ 6 اور 8 سال کے دونوں بچے سہم گئے اور قاضی شریح سے پوچھا، بابا جی آج آپ روتے کیوں ہیں؟ ہمارے ابا جان کی تو خیر ہے۔ قاضی جی کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح نے بچوں کو پھر گود میں لے کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسلم کے بچوں، میں کس زبان سے کہوں کہ تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور تم یتیم ہو گئے ہو، لاوارث ہو گئے ہو۔ تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی بغلگیر ہو کر رونے لگے۔ وطن سے دور ہیں، پردیس میں مجبور ہیں، کوئی غم خوار نہیں ہے، کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ باپ کی جدائی ہے اور دشمن ساری خدائی ہے۔ ہائے ابا کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ قاضی شریح نے کملائے ہوئے چہروں پر پانی چھڑکا، بچے ہوش میں آ گئے اور پھر رونے لگے۔ قاضی جی ہمیں ابا جان کے پاس لے چلو، ہمیں ان کی لاش دکھا دو۔ ہائے ابا جی، ہمیں پردیس میں اکیلے چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہم کہاں جائیں گے، کس کو پکاریں گے؟ قاضی شریح نے دستے بستہ عرض کی، بچوں اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں آدمی مقرر کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری آواز سن لے اور تم پر بھی مصیبت آ جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج رات کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کو جا رہا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں کسی نیک سیرت آدمی کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں پوری حفاظت سے مدینہ پہنچا دے۔ بچے یہ سن کر سہم گئے، حسرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شام ہوئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو فرمایا کہ بیٹا مسلم کے ان دونوں بیٹوں کو لے جاؤ اور آج رات کو مدینہ منورہ جانے والے قافلے کے ساتھ کسی نیک آدمی کے حوالے کر آؤ۔ قاضی صاحب نے 50 درہم بچوں کی کمر پر باندھے اور تھوڑا سا کھانا ساتھ دیا اور دونوں کا سر منہ چوم کر گھر سے رخصت کر دیا۔ دونوں معصوم اور یتیم بچے آہیں بھرتے اپنے باپ کی لاش سے بھی بے خبر خاموشی سے اسد کے ساتھ جا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر ہوئی قافلہ جا چکا ہے۔ اسد نے کہا، بچوں قافلہ تو جا چکا ہے، ابھی دور ہی گیا ہے۔ وہ دیکھو گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، دوڑو اور قافلہ سے جا ملو۔ شہزادے تھے دوڑتے کیا، معصوم تھے بھاگتے کیا، اور یتیم تھے چلتے کیا۔ چھوٹا گرتا بڑا اٹھاتا، بڑا گرتا تو چھوٹا سنبھالتا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بھاگتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور گئے، تھک گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گرد قافلہ غائب ہو گئی۔ حیران تھے کہ کیا کریں، کہاں جائیں اور کسے آواز دیں، کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ رات اندھیری اور خوفناک جنگل، مدینے کے مسافر اور بے یار و مددگار، نبی کے نواسے اور بے سہارا۔ رات ہو گئی، راستہ بھول گئے، صبح کا ستارہ تھراتا ہوا نمودار ہوا۔ دن گزارنے کے لیے ٹھکانہ سوچ ہی رہے تھے کہ ظلم کے 2 پنجے دونوں کے کاندھوں پر گڑ گئے، اور ساتھ ہی غضبناک آواز آئی کہ ساری رات تمہاری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور تم یہاں ہو، چلو میرے ساتھ، میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں۔ ابن زیاد کا نام سن کر بچے کانپ گئے، یتیم تھے سہم گئے، لاوارث تھے گردنیں جھکا دیں۔ دونوں نے خدا کا واسطہ دیا، ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ ہمیں چھوڑ دے، مگر اس ظالم سپاہی کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ صبح ہوتے ہی دونوں شہزادے ابن زیاد کے سامنے تصویر حیرت و غم بن کر کھڑے تھے کہ دیکھیں ہمارے لیے موت کا کون سا وقت مقرر ہوتا ہے اور ہمارے سروں پر ظلم کی تلوار کب چمکتی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں بند کر دو اور داروغہ جیل سے کہو
کہ جب تک یزید کی طرف سے ان کے متعلق کوئی دوسرا حکم نہ آئے ان کی نگرانی رکھے۔ پھر دوپہر سے پہلے ہی حضرت مسلم کے دونوں لختے جگر کوفہ کی جیل کی اندھیری کوٹھری میں بند ہو گئے۔ جیل کا داروغہ، جس کا نام مشکور تھا، کملی والے کا غلام اور محب اہل بیت تھا، بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا، قدم چومے اور عرض کی، اے مسلم کے بیٹو، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خادم ہوں اور میرا نام مشکور ہے۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم میرے مہمان ہوئے۔ سارا دن خدمت کی، رات ہوئی تو مشکور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، جیل کا دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں کوفہ سے باہر لے گیا۔ اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ راستہ سیدھا قادسیہ کو جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، اس کو جا ملنا، وہ تمہیں عزت اور حفاظت سے مدینے پہنچا دے گا۔ بچے رخصت ہو گئے اور سمجھے کہ ہر بلا سے محفوظ ہو گئے، مگر کیا جانتے تھے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی اور نوشتہ قدرت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رات سیاہ تھی اور راستہ پر خطر، پردیسی تھے اور راستہ سے ناواقف، گلوتڑی ڈال کر بھاگے، موت کا خوف تھا اور باپ کی جدائی، یتیمی کا احساس تھا اور جان کا خطرہ۔ جن کو باپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا تھا، جن کو ماں نے اپنی پیار بھری گود میں پھولوں کی طرح پالا اور ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، گلشن اہل بیت کے پھول۔ گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو باپ تلاش کو نکلتا، ماں کا دل پھٹ جاتا، لیکن آج اپنے ہی نانے کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں اور اس کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کی تلواروں سے اپنی جانیں بچانے کی خاطر اندھیری رات اور خوفناک جنگل میں بھاگتے پھرتے ہیں، اور آج ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی ترس کھانے والا نہیں اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ مسافر ہیں اور بے وطن، معصوم ہیں اور یتیم، تھک کر بیٹھتے اور ڈر کر اٹھتے اور گھبرا کر بھاگتے تھے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور بدن چور چور ہو گئے۔ ساری رات چلتے رہے، سمجھے کہ کوفہ کی شہادت گاہ سے نکل آئے ہیں، مگر جو ہی رات کی سیاہی دور ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور وہ پھٹنے والی تھی۔ مسلم کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمے کے کنارے کھجور کے ایک درخت کی کھو نظر آئی۔ سوچا کہ اس کھو میں چھپ جاتے ہیں، دن بسر کر لیں گے، رات کو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں مسافر، دونوں معصوم، دونوں یتیم اور دونوں بے وطن اس کھو میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اپنے پہلوؤں میں پتھر کا نہیں گوشت کا دل رکھنے والوں، اور پھر دل میں اولاد کا درد رکھنے والے انسانوں، اور اپنے سینے میں بچوں کا پیار رکھنے والے آدمیوں، اور اپنی نظروں میں اپنے فرزندوں کی تصویر رکھنے والے آدم کے بیٹوں، ذرا مسلم کے ان فرزندوں کی یتیمی کو تو دیکھو، بے کسی کو دیکھو، اور پھر کھجور کی اس کھو کا تصور کرو۔ سورج نکلا، کرنیں پھوٹیں اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے چشمے پر آئی اور گھڑا بھرنے جھکی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے۔ کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی کھو میں دو چاند آپس میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ شک گزرا اور ہاتھ باندھ کر پوچھا، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا۔ یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بہت اعتبار سے پوچھا۔ بتاؤ کون ہو تم، اور ہو کس کے جگر پارے، ہو کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے؟ بڑے سہمے ہوئے تھے، پیار کو دیکھا تو بول اٹھے۔ وہ بولے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیم و بے کس و تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ کنیز سمجھ گئی کہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں، بولی، مسلم کے بچوں نیچے اترو، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں، اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی لونڈی ہوں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ دشمن نہیں خادمہ ہوں، بے وفا نہیں وفادار ہوں، اور مخالف نہیں لونڈی ہوں، جلدی اترو، کوئی اور نہ دیکھ لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف دیکھا اور چھوٹے نے بڑے کی طرف۔ سوچنے لگے کہ کیا کریں، دیکھتے تھے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں، مگر کہاں جاتے اور کہاں چھپتے۔ نیچے اترے، کنیز آگے بڑھی، سینے سے لگایا، بڑے کی انگلی پکڑی، چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ مالکہ سے کہا کہ مسلم شہید کے یتیم فرزند ہیں، زہرا کے
دل بند ہیں، مختار جنت ہیں اور قاسم کوثر محمد اور ابراہیم ہیں اور بے کس و یتیم ہیں۔ گھر کی مالکہ دل سے اہل بیت کی خاتمہ تھی۔ بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی، آگے بڑھی، گلے لگایا، خاک پاک کو چوما اور کہنے لگی صدقے جاؤں کہاں میرا گھر اور کہاں مسلم کے لختے جگر، کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں اہل بیت کا گھرانہ۔ اور پھر نہلایا، کپڑے دھوئے، بالوں میں کنگھی کی، کھانا آگے رکھا۔ کھانے لگے تو باپ کی موت یاد آ گئی، رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، مگر دن رات کے بھوکے تھے۔ تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور ٹکٹکی باندھ کر مالکہ کا منہ تکنے لگے۔ وہ اندازہ کرنے لگے کہ دشمن ہے یا مہربان، مخالف ہے یا نگہبان۔ مالکہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بستر پر بچھا کر سلا دیا اور جب تک وہ سوئے رہے پنکھا چلتی رہی اور کنیز کو ہدایت کر دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ادھر حضرت مسلم کے دونوں یتیم بچے تو تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو گئے اور ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتا دیا کہ مشکور داروغہ جیل نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو دربار میں بلایا اور غصے سے کانپتا ہوا بولا، او نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے جواب دیا، مدینے پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے، کیا تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ مشکور بولا، نہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے، کیوں؟ مشکور بولا، اس لیے کہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ مشکور کہنے لگا، اس لیے کہ یتیم ہیں، بے کس ہیں اور یتیموں کی مدد اور بے کسوں کی ہمدردی کرنا اور خدا رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور اے مردود، تو حضرت مسلم کو شہید کر کے اب ان کے یتیم بچوں کی بھی جان لینا چاہتا ہے؟ شرم کر اور خدا سے ڈر۔ اور دنیا کے کتے، مجھے بتا کہ ان معصوم بچوں کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے اور ان یتیموں کا گناہ کیا ہے؟ کیا یہی ہے کہ یہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، گلشن اہل بیت کے پھول ہیں اور عطرت پیغمبر کے چشم و چراغ؟ مگر اے دنیا کے ذلیل انسان، یاد رکھ کہ جس یزید کی غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت کی حفاظت کے لیے تو یہ خونی کھیل کھیل رہا ہے، ایک دن یہی کھیل تیرے لیے بھی خطرناک ہوگا اور قیامت تک نسل انسانی تجھ پر اور یزید پر لعنت بھیجتی رہے گی اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے ماننے والے زندہ رہیں گے، اس پر رونے والے زندہ رہیں گے، اس لیے کہ حسین مجسمہ حق و ہدایت ہے، مرکز دین و ایمان اور محافظ شریعت و اسلام ہے۔ یزید پیکر کفر و طغیان ہے، باطل پرست اور دین کا دشمن ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے اور فاسق و فاجر ہے، شخصی حکمران ہے اور دشمن آل محمد ہے۔ اس لیے اب بھی آنکھ سے غفلت کے پردے اٹھا اور جہنم کے بدلے جنت کا سودا کر، باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کر اور شخصی حکومت کی بجائے اسلام کی روح جمہوریت کی مدد کر۔ ابن زیاد مشکور سے پھر پوچھتا ہے، ان کو فرار کر کے تجھے کیا ملا؟ اور مشکور جواب دیتا ہے، خدا کی رحمت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملی، دامن مصطفیٰ ملا اور سایہ مرتضیٰ ملا۔ اور حضرت مسلم کو شہید کر کے اور اب ان کے یتیم بچوں کو شہید کر کے تجھے کیا ملے گا؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا، مگر مشکور خود ہی بول اٹھے کہ کہہ دینا کہ دنیا کی لعنت ملے گی اور جگت کی پھٹکار ملے گی، جہنم کی آگ ملے گی اور خدا کا غضب ملے گا۔ ابن زیاد کی آتش قہر بھڑک اٹھی اور جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں اور پھر سر قلم کر دیا جائے، اور پھر عاشق اہل بیت پر کوڑے برسنے لگے، جسم لہو لہان ہو گیا مگر اف تک نہ نکلی، اور تلوار چمکی اور مشکور کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت مسلم کے دونوں شہزادے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ اور جائے امان سمجھ کر دنیا سے بے خبر، اپنی موت سے بے پرواہ اور فکر و غم سے دور ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک اندھیری کوٹری میں سو رہے تھے کہ اس گھر کا مالک حارث داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا کہ دیکھیے مسلم کے بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پر شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے مگر کہیں نہیں ملے، خدا جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اپنے خاوند کی زبانی حضرت مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش کے متعلق سن کر، جن کو وہ اپنے گھر میں چھپائے بیٹھی تھی، لرز گئی اور حارث سے کہا کہ
کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ میں مسلم کے بچوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ اور اے حارث، تمہاری عقل پر بھی پردے پڑ گئے ہیں کہ ان معصوموں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک معمولی گھرانے کے یتیم سے ہمدردی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت مسلم کے فرزند ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور اہل بیت کے گھرانے کے یتیم ہیں۔ اس لیے ہوش کر اور عقل سے کام لو اور ان کو قتل کر کے لعنت نہ خریدو، رحم کر کے جنت لو۔ اور اے حارث، یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مار کر ابن زیاد سے تجھ کو دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ وہ سودا کرو جو ہمیشہ کے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اور وہ یہی ہے کہ حضرت مسلم کے ان یتیموں پر ترس کھاؤ، ان کو گلے لگاؤ، ان کی معصومی، بے کسی اور یتیمی پر رحم کھا کے خدا کی رحمت اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔ بیوی کی یہ گفتگو سن کر حارث نے جھڑک دیا اور بستر پر لیٹ گیا اور کروٹیں لینے لگا۔ ماں کے سینے سے لپٹ کر سونے والے یہ بچے آج ایک دوسرے سے چمٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹے نے خواب میں باپ کی پیاری صورت دیکھی جو کئی دن سے جدا تھا، اور آنکھیں باپ کو دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ باپ کی صورت دیکھی تو چلا اٹھا، ہائے ابا جان، آپ کہاں ہیں؟ آپ ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، ہائے ابا، ہم کدھر جائیں؟ آنکھ کھل گئی اور باپ کی صورت پھر غائب ہو گئی۔ بچہ زور زور سے رونے لگا اور بڑے نے پیار کیا، دلاسا دیا، مگر پھر بھی اس کی چیخ نکل گئی۔ ادھر کمبخت حارث کی آنکھ کھل گئی، اٹھا اور بیوی سے پوچھا، ہمارے گھر میں رونا کیسا ہے؟ بیوی سہم گئی اور کانپ اٹھی اور خاموش رہی۔ وہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ جلایا تو دیکھا کہ مسلم کے دونوں چاند اس اندھیری کوٹری کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ حارث نے غضبناک آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دونوں معصوم چونکہ اس گھر کی ہر دیوار کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، اس لیے فوراً بولے، مسلم کے بچے ہیں؟ مسلم کے بچے؟ وہ حیران ہو کر بولا، کل سے تمہاری تلاش میں ہوں اور شہر کا کونا کونا جان مارا ہے، اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو؟ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخسار پر تماچے مارے اور پھر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا اور مشکیں باندھ کر جنگل میں لے چلا۔ یتیم بچے حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی رحم طلب نگاہوں سے حارث کو دیکھتے کہ شاید اس کو ترس آ جائے۔ بیوی آگے بڑھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور حارث سے کہا، معصوم ہیں، مسافر ہیں اور یتیم ہیں، رحم کر اور ترس کھا اور ان کو چھوڑ دے۔ ان سے میں نے بے وفائی کی ہے، میں نے تیرے پنجے میں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ، یہ قابل رحم ہیں، وطن سے دور ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہیں، جنت کے مالک ہیں، حوضر کے ساقی ہیں۔ حارث پر اس کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لالچ نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا اور حرص و طمع نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا، اور اس نے تلوار لی، آگے بڑھا اور کنیز قدموں میں گری، ہاتھ جوڑے اور کہا، اے مسلم کے فرزندو، میں بے قصور ہوں، میری نیت ٹھیک تھی، میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور میں تمہارے گھر کی لونڈی ہوں۔ اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اس گھر میں کیوں لے آئی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے اور اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور حشر کے میدان میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ صبح ہو گئی اور سورج کی شعاعیں حارث پر لعنت برساتی ہوئی کوفہ کے در و دیوار پر بکھر گئیں۔ ظالم حارث دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان دو یتیم بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھیں، ایک نے محمد کو سینے سے لگا لیا اور دوسرے نے ابراہیم کو دامن میں چھپا لیا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی، بے وطن مسافروں نے التجائیں کی، لاوارث یتیموں نے ہاتھ جوڑے اور بے سہارا پردیسیوں نے اپنی بے کسی و یتیمی کا احساس دلایا اور پھر اپنے خاندان کی تعظیم و تکریم یاد دلائی۔
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور اپنے گھرانے کی عزت و آبرو بیان کی اور فرمایا، بولے اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، ظلم مت کر کے ہم خود ہی مظلوم ہیں، بے نوا ہیں یتیم اور معصوم ہیں، ہائے گور و کفن سے بھی محروم ہیں، کیوں یتیموں پر خنجر چلانے لگا، بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو تو، بھائی کو بھائی سے کیوں چھڑانے لگا۔ حضرت مسلم کے یتیموں کی اس منت و سماجت اور التجاؤں سے عرش الہی کانپ گیا اور فرشتے رو پڑے اور حوریں تڑپ گئیں، مگر بے رحم حارث نے دل میں رحم کا جذبہ نہ ابھر سکا اور کڑک کر بولا، مسلم کے بیٹوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میری تلوار تمہاری گردنیں اڑاتی ہے۔ محمد بڑا تھا آگے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ تو نے ہمیں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر تاکہ میری آنکھیں چھوٹے بھائی کی لاش تڑپتی ہوئی نہ دیکھیں۔ ظالم چھوٹے کی طرف بڑھا تو چھوٹا ابراہیم آگے بڑھا اور درخواست کی، میری یہ منت مان لے کہ پہلے مجھے قتل کر تاکہ میں اپنے بھائی کی گردن اڑتی نہ دیکھ سکوں، اور پھر وہ وحشی حارث آگے بڑھا اور حضرت محمد کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سر زمین پر آ گرا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا۔ چھوٹے نے اپنے بھائی کے سر کو جھولی میں اٹھایا اور چیخیں نکل گئیں، دھاڑیں مار کر رونے لگا، ہائے بھائی، باپ کے بعد مجھے تمہارا سہارا تھا، ہائے ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مجھے پردیس میں اکیلے چھوڑ گئے، اب میں کدھر جاؤں، کس کو پکاروں، ہائے اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ چھوٹا اپنے بھائی کے سر کو چوم رہا تھا کہ سنگ دل نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور اس کا سر بھی اڑا دیا اور پھر لاشوں کو دریا میں بہا دیا اور پھر ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے۔ آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔